السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن لائیو چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ نورانی قاعدے کا لیسن نمبر 4 سیکھیں گے اور اس کا پارٹ 5 سیکھیں گے۔ کل بھی ہم نے کھڑی حرکات کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں۔ کھڑی حرکات یعنی کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ کھڑا زبر ہم نے پچھلی ویڈیو میں سیکھا تھا، جن نے نہیں دیکھا ہے وہ جائیں اور دیکھیں، پلے لسٹ میں موجود ہے نورانی قاعدہ سیکنڈ ٹائم۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کھڑی زیر کی مشق کریں گے۔ یاد رکھیں حروف مدہ 3 ہیں، الف، یا اور واو۔ ان کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، وہ ویڈیوز اپلوڈ ہیں۔ اور حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے کھڑی حرکات، کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ یعنی جیسے با الف زبر با الف مدہ ہوتا ہے، اسی طرح سے با کھڑا زبر با اس کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اسی طرح سے با یا زیر بی، اسی طرح سے با کھڑی زیر بی، اور اسی طرح سے جب واو مدہ ہوتا ہے، واو با واو پیش بو، اسی طرح سے با الٹا پیش بو۔ ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، تو اس کو بھی ہم نے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ کھڑی حرکات برابر ہے یا مدہ کے، جیسے با کھڑی زیر بی، با یا زیر بی، یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں اس کی مشق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ یاد رکھیں ناظرین، اس کو بھی ایک ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ کھڑی زیر ای۔ حمزہ الف کے اوپر جب بھی کوئی حرکت آ جاتی ہے تو پھر یہ الف نہیں پڑھا جاتا ہے، یہ حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ الف تب ہی پڑھا جائے گا جب یہ خالی ہوتا ہے، صرف حروف مدہ میں ہی آتا ہے۔ تو جب بھی اس کے اوپر حرکت آتی ہے تو پھر یہ حمزہ بن جاتا ہے۔ حمزہ کھڑی زیر ای، ایسے نہیں، الف کھڑی زیر ای نہیں پڑھنا ہے، حمزہ کھڑی زیر ای۔ با کھڑی زیر بی، تا کھڑی زیر تی، سا کھڑی زیر سی، جیم کھڑی زیر جی، ح کھڑی زیر ہی، ح کھڑی زیر حی، خ کھڑی زیر خی، دال کھڑی زیر دی، ذال کھڑی زیر زی، را کھڑی زیر ری، ز کھڑی زیر زی، سین کھڑی زیر سی، شین کھڑی زیر شی، صاد کھڑی زیر سی، ضاد کھڑی زیر ضی۔ مستعلیہ موٹے ہی پڑھے جاتے ہیں، چاہے ان کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو۔ طا کھڑی زیر طی، ظا کھڑی زیر ظی۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں، خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف۔ ہر ویڈیو میں ہم بتاتے ہیں، تو آگے ان کی مشق ہم علیحدہ سے بھی کہیں گے، اور ہم نے پہلی کلاس میں بھی ان کو اچھی طرح سے بتا دیا ہے۔ عین کھڑی زیر عی، غین کھڑی زیر غی، فا کھڑی زیر فی، قاف کھڑی زیر قی، کاف کھڑی زیر کی، لام کھڑی زیر لی، میم کھڑی زیر می، نون کھڑی زیر نی، واو کھڑی زیر وی، ہا کھڑی زیر ہی، حمزہ کھڑی زیر ای، یا کھڑی زیر ی، یا کھڑی زیر ی۔ اس طرح سے اس کی مشق اب
نیچے ہم مرکبات کی مشق کرتے ہیں. دو یا دو سے زائد حروف جب مل کر آتے ہیں تو مرکب بنتا ہے. دو یا دو سے زائد حروف جب مل کر آتے ہیں تو مرکب بنتا ہے. حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا، یا کھڑی زبر، لام کھڑی زبر لا، ای لا، فا زیر فی، ای لا فی. اس کو حمزہ کو بھی کھینچنا ہے اور لام کو بھی کھینچنا ہے ایک ایک الف کے برابر، فا کو کھینچنا نہیں. با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بھی، بھی، بھی کو کھینچنا نہیں ہے، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے اس کو کھینچنا ہے. عین زیر عی، با الف زبر با، عبا، دال زیر دی، عبادی، ہا کھڑی زیر ہی، عبادی. دیکھو اب یہاں پر الف مدہ آ گیا بیچ میں، الف خالی ہے، پچھلے حرف کے اوپر زبر ہے تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. باقی عین اور دال کو کھینچنا نہیں. را پیش رو، سین پیش سو، رو سو، لام زیر لی، رسولی، ہا کھڑی زیر ہی، رسولی ہی. را کو بھی کھینچنا نہیں ہے، پر بھی پڑھا جائے گا پیش کی وجہ سے. سین کو بھی نہیں کھینچنا ہے، لام کو بھی کھینچنا نہیں ہے کیونکہ زیر ہے نیچے، اور صرف ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے اس کو آپ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. نون واو پیش نو، را زیر ری، نوری، ہا کھڑی زیر ہی، نوری ہی. دیکھیں پہلا واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے. حروف مدہ جو 3 آپ کو ہم نے بتائے ہیں اس میں سے واو ساکن سے پہلے جب پیش آتا ہے تو واو مدہ ہوتا ہے، یعنی ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے اور ہا کو کھینچنا ہے. کھڑی زیر کی وجہ سے، را زیر کی وجہ سے باریک پڑا جائے گا، اس کو کھینچنا نہیں ہے. نوری ہی، واو زبر و، قاف یا زیر قی، لام زیر لی، ہا کھڑی زیر ہی، وقیلی ہی، وقیلی ہی. قاف موٹا پڑا جائے گا، واو کو بھی نہیں کھینچنا ہے. قاف یا زیر قی، دیکھو یہاں پر یا مدہ بن گیا، یہاں پر تھا الف مدہ، یہاں پر واو مدہ اور یہاں پر یا مدہ. یا ساکن سے پہلے جب زیر ہوتی ہے تو یا مدہ ہوتا ہے، پچھلے ویڈیوز میں آپ نے سیکھا ہے. لام زیر لی کو کھینچنا نہیں، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہوگا. تو 2 جگہوں پر اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے. قی ہی، واو اور لام کو کھینچنا نہیں. وقیلی ہی، ہا کھڑا زبر ہا، زال زیر زی، ہا کھڑی زیر ہی، ہازی ہی. ہا کو کھینچنا ہے، اس ہا کو بھی کھینچنا ہے، زال کو کھینچنا نہیں کیونکہ اس کے نیچے حرکت ہے. با زیر بی، کاف زبر کا، بی کا، لام زیر لی، بی کا لی، میم کھڑا زبر ما، بی کلی ما، تا زیر تی، بی کلی ماتی، ہا کھڑی زیر ہی، بی کلی ماتی ہی، بی کلی ماتی ہی. میم کو کھینچنا ہے اور ہا کو کھینچنا ہے، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے اس لیے کھینچنا ہے، اور باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں. اچھا اسی طرح سے اب یہاں پر با زیر بی، حمزہ کھڑی زبر ہا، آ، حمزہ کھڑی زبر آ، بی آ، یا کھڑی زبر یا، بی آیا، تا زیر تی، بی آیاتی، ہا کھڑی زیر ہی، بی آیاتی ہی. دیکھو بی کو کھینچنا نہیں، حمزہ کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے اور یا کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، تینوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچنا ہوگا. با زیر بی، کاف زیر کی، بی کی،
تا الف زبر تا بکتا با زیر بی ہا کھڑی زیر ہی بکتابہ بکتابہ تا الف مدہ ہے ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے ان دو کو کھینچنا ہے باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں با زیر بی یا زبر یا بی یا میم یا زیر می بی یا می نون زیر نی ہا کھڑی زیر ہی بیمینہ می یا مدہ ہے اور ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے دونوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ اور ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے فا یا زیر فی ہا کھڑی زیر ہی فی ہی دونوں کو کھینچنا ہے فی یا مدہ ہے ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچنا ہوگا دونوں کو کھینچ کر پڑھیں گے فی ہی تو یہ تھی آج کی کلاس اگر آپ کو یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کم از کم شیئر ضرور کریں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی خدا حافظ